لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگے یا میرے پیچھے چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس طرح کی گارنٹی دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ کئی قسم کے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ چلے تمہیں دنیا کا فائدہ ملے گا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ کئی قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو جائے تمہیں فلانا فائدہ ملے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں دو گارنٹیاں دی ہے، دو ذمہ داریاں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے اللہ پیار اور محبت کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار اور محبت کرے، نمبر ایک، اور دوسری چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہماری اور آپ کی کمیاں کوتاہیاں مٹا دی جائیں، تو اللہ نے ایک شخصیت ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، تو اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے تم سے پیار بھی کروں گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ مجھے بتلائیں جب اللہ پیار کرے گا، اللہ محبت کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ چاہت والا معاملہ فرمائے گا، تو مجھے بتلائے پھر آپ غمگین ہوں گے، پھر ہم پریشان ہوں گے، حالات آتے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے پیار کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے نبی کے نقش قدم پر چلے، اللہ تمام غم اور ہم دور فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا گارنٹی والا راستہ، معلوم ہوا اٹل فیصلے والا راستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے یا رسول اللہ میں کوئی نصیحت فرمائے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 نصیحتیں فرمائی۔ ان کو یقین تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میری دنیا کی بھی عزت کا سبب ہے، دنیا میں بھی خوشی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی خوشی کا سبب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت فرمائی، سارے حضرات اپنے دل میں اس کو نقش کرے۔ آپ نے فرمایا اسی کا بتقوی اللہ فإنہ ازین لامر کل۔ مجھے ایک بات بتلائے، کوئی کپڑے پہن کر کے کہتا ہے میں مزین اور خوبصورت ہو جاؤں، کوئی بنگلہ بنا کر کے کہتا ہے کہ میں اس سے خوبصورت ہو جاؤں، کوئی اعلیٰ قسم کی گاڑی میں بیٹھ کر کے کہے کہ میں اس سے خوبصورت اور مزین ہو جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِ كُلِّهِ، یہ تیری دنیا کی چیزوں کو بھی خوبصورت بنائے گا، تیری آخرت کی زندگی کو بھی خوبصورت بنائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور نصیحت کے کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. بھائی نماز پڑھنی ہے، رمضان میں صف پوری مسجد بھری ہوئی ہے، رمضان کی بات پھر صف خالی ہو. بڑے بڑے نمازی حضرات ہیں، بھائی آپ فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ یار فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا ہے. ارے بھائی یہ تو جو اللہ ہے اس ٹائم دینے کا وقت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے عہد اور اللہ کے امان میں آ جاتا ہے. تو مجھے بتلائے جب آپ اللہ کے ذمے میں، اللہ کے عہد امان میں آئیں گے، آپ کو کون سی بیماری لگے گی؟ ایک تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، تقدیری فیصلہ وہ ہو کر رہتا ہے. تو پہلی وصیت آپ نے فرمائی تقوی اختیار کریں. دوسرے نمبر پر صحابی فرماتے میں نے پھر فرمایا یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ زدنی، مجھے تھوڑا اور نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر. دیکھو ہر چیز کا ایک علاج ہے، ہر ایک چیز بیمار ہوتی ہے. تمام انسان کا بدن کا بادشاہ دل ہے، اور یہ دل بھی بیمار ہو جاتا ہے. جب یہ دل بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا. اس کا وال تو ڈاکٹر کھول دے گا، اس کی کوئی اور بیماری کا علاج تو کر دے گا، لیکن اگر یہ ہدایت کو قبول نہ کرے، یہ اللہ سے علیہ باللہ منہ موڑ لے، اللہ کے رسول سے منہ موڑ لے، پھر بتلائے یہ سب سے بڑا بیمار دل ہے. مجھے آپ ایک بات بتلائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کو جو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے اس کا علاج موت کا تذکرہ اور قرآن کی تلاوت ہے. آپ ایک سپارہ تلاوت دن میں نہیں کر سکتے، آدھا سپارہ آدھا نہیں کر سکتے. اپنے اوپر ایک پاؤ لازم کر لے کہ میرے ایک پاؤ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اور موت کا تذکرہ کہ مجھے مرنا ہے، اس سے آپ کا دل نرم ہو جائے گا. جو بدترین قوم ہے اقوام میں وہ یہودی ہے. ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا ثم قست قلوبہم، ہم تو زلزلوں سے ڈرتے ہیں، ہم تو فسق اور کہ بندر بن جائیں گے اس سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان عذابوں سے سب سے بڑا عذاب کسی انسان کا دل کا سخت ہونا ہے کہ جب وہ اسلام اور دین سے منہ موڑے. تو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ نے فرمایا میں نے پتھر پیدا کیے، کسی پتھر سے تھوڑا پانی جاری ہوتا ہے، کسی پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کوئی پتھر اللہ کے ڈر اور خوف سے پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا پتھر بھی تین قسم پر ہے، ایک سے تھوڑا پانی جاری ہوتا ہے، ایک سے نہریں جاری ہوتی ہے، اور ایک ہی اللہ کے ڈر اور خوف سے گر جاتا ہے. اے یہودیو، تمہارے دل تو بالکل سخت ہو چکے ہیں پتھروں سے بھی. تو معلوم ہوا دل کا سخت ہونا یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے، کیونکہ یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، یہ شریعت اور سنت کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اس کا علاج اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے موت کا تذکرہ ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. حضرت صحابی نے فرمایا زدنی یا رسول اللہ، مجھے ایک اور نصیحت آگے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصمت، خاموش رہا کرو، خاموش رہا کریں، زیادہ نہ بولا کریں، کیونکہ جو انسان زیادہ خاموش رہتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے. اب ہم اور آپ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کی یا تو گلہ کریں گے یا کسی نہ کسی کی علیہ باللہ غیبت کریں گے. اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو اپنے اعمال بھی محفوظ کریں گے اور وہ شخص بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری نصیحت علیک بالصمت، خاموش رہا کر.
پھر صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ زدنی، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا ایاک و کثرت الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو. کیوں؟ فرمایا کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مار دیتا ہے یہ زیادہ ہنسنا. ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے کہکے لگانا میرے اور آپ جیسا. یہ جو کہکا لگانا یہ منع ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت مسکراتے دیکھا. مسکرانا اس کو کہتے ہیں. یہ جو ہم ہنستے ہیں اپنا منہ پورا کھول لیتے ہیں، آخری کے دانت بھی اور گلا بھی نظر آ جاتا ہے، اس کو کہکے لگاتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یا تو لوگوں کی عزتوں پر کہکے لگاتے ہیں، یا لوگوں کی رسوائیوں پر کہکے لگاتے ہیں، یا لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے کہکے لگاتے ہیں. خدا را آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر بھی عمل کرے. فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ دل کو مار دیتا ہے. لیکن یہ بالکل وہ خشک صوفی بھی نہیں بننا ہے کہ بالکل اپنے ماتھے پر 12 بجے ہوئے کوئی آدمی آ رہا ہے، ایسا بھی نہیں. یہ بھی منع ہے. یہ حدیث پاک میں منع. شروع نہیں ہوتا ہے. چہرہ کھلا ہوا ہو، کوئی بھی آپ سے مل لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی خیریت سے. تو صحابی نے فرمایا رسول اللہ زدنی، کچھ اور بھی نصیحت فرمائے. آپ نے 5ویں نصیحت فرمائی قل الحق وان کان مرا، سچی بات کیا کر، حق بات بولا کر. لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں حق بات بولنے کے لیے. ایک شرط یہ کہ اللہ کے لیے حق بات ہو، اور دوسری بات یہ حق کے طریقے پر ہو. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حق بات تو بولتے ہیں الیاذ باللہ تنقید کرنے کے لیے، حق بات بولتے ہیں کسی کو رسوا کرنے کے لیے، حق بات بولتے ہیں کسی کو پریشان کرنے کے لیے. منع ہے. حق بات بولنی ہے لیکن اللہ کے لیے بولنی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور حق کے طریقہ جو ہے اس کو تنہائی میں سمجھا دو. اور حق بات بولنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ایک بیوہ عورت تھی، شیخ سعدی نے لکھا ہے، بیٹے کو ہر وقت کہتی تھی زوئے رشتہ ہوا ہے، بیٹا سچ بولا کرو. تو بیٹے نے کہا اماں جان سچ بولنا بڑا مشکل ہے، حق اور سچ نہیں بول سکتا ہوں. اس نے کہا بیٹا روزانہ سچ بولنا ہے. اب وہ غریب کہے اماں بہت مشکل ہے، سچ بولوں گا تو میرے سر پر چماٹوں کا نمبر لگ جائے گا. بہرحال بار بار اماں نے سمجھایا تو اس نے کہا اماں چلو آپ بولتی ہے سچ بولا کرو تو شروع آپ سے کرتا ہوں، ابتدا سچ کی آپ سے کرتا ہوں. میرے والد کو فوت ہوئے 15 سال ہو گئے، آپ سرخی پاؤڈر نکل کر کہاں لگا کر کے کہاں جاتی ہے؟ آپ ڈس کر کے اس نے چماٹ لگائی. یہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا اماں آپ کو نہیں بولا تھا سچ بولوں گا تو چماٹوں کی بارش ہو. تو سچ تو بولنا ہے لیکن حق کے طریقے پر بولنا ہے اللہ کے لیے، اور حق کے طریقے اللہ کی رضا کے لیے بولنا ہے. پھر صحابی نے فرمایا رسول اللہ زدنی، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائے. آگے جو یہ جملہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رکھنے کے اس حالات کے تناظر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخف اللہ لومۃ لائم. دین کے معاملات میں کسی ملامت گر کی ملامت میں نہیں آنا ہے. دین شریعت پر چلنے کے لیے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے کے لیے لوگ تمہیں ملامت کرے کہ یہ 1400 سال پہلے باسیوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ پائچے تم نے ٹخنوں سے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تم نے لمبا جبہ پہنا ہوا ہے، یہ تم نے پگڑیاں اور یہ زلفیں رکھی ہوئی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا میری دین اور سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا. لا تخف اللہ لومۃ لائم. لوگ بولتے رہے تم نے شریعت کو نہیں چھوڑنا، لوگ بولتے رہے تم نے دین کے اوپر عمل کرتے رہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو سنتیں ہیں، میرا جو طریقہ ہے، جیسے صحابہ کے زمانے میں کارگر تھا، خوشیوں کا ضامن تھا، سکون کا ضامن تھا، 1400 سال بعد قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ سکون کا ضامن، خوشیوں کا ضامن اور عافیت کا ضامن، صحت کا ضامن ہے. تو فرمایا کہ ملامت گروں کی ملامت میں نہ آنا. اور 7ویں نصیحت پھر صحابی نے فرمایا ایک اور نصیحت فرمایا
میری پیاس اب نہیں بجھی ہے علم کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ضروری ہے. لِيَحْجِزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِكَ. اس کا خلاصہ مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب دیکھنے سے تیرے لیے مانے تیرے اپنے عیب ہو. تو اپنے آپ میں مبتلا ہو جا, اپنے عیوب میں دیکھ, اپنے گریبان میں دیکھ, اپنے گناہوں کو شمار کر, تو لوگ تیرے سے چھوٹ جائیں گے. لوگوں کو عیوب کے تیرے اوپر موقع نہیں ملے گا کہ تو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہے. جب تو اپنے گناہوں کو تلاش کرے گا, اپنی کمیاں کوتاہیاں تلاش کرے گا, تو اپنے اوپر سوچ کرے گا کہ میرے سے کتنی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہے, تو پھر لوگ تیرے سے محفوظ رہیں گے اور لوگوں کے عیوب تو تلاش نہ کرے گا. فرمایا ساتویں نصیحت میری یہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے تمہارے پاس. جب وہ فتنے آئیں گے تو ایک آدمی کہے گا ہادل فتنۃ تہلکنی, یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر دے گا. پھر کوئی وبا آ جائے گی, کہے گا یار وہ پہلا فتنہ تو ہلکا تھا, یہ تو اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. فرمایا حاضی واضی, پھر اور اس طرح کہے گا, اور فتنے اور بلائیں اور مصیبت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 تم نے شریعت اور دین پر میرے طریقے پر قائم اور دائم رہنا ہے. اور نمبر 2 تم نے جو اپنے لیے چیز اور طریقہ پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. تیسرے نمبر پر مسجد اور مدرسے اور دین, ان سے وابستہ رہو, کبھی تمہارے کو بلائیں اور مصیبتیں تکلیف نہیں دے گی. تو میرے محترم بھائیو, آج بھی میرے اور آپ کے لیے سکون کا ذریعہ, عافیت کا ذریعہ, خوشی کا ذریعہ, خوشی کا سامان, اللہ کی محبت کا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں اور طریقے میں ہے. جیسے 1400 سال پہلے گناہ پریشانی کا سبب, ذلت کا سبب, رسوائی کا سبب تھی, آج بھی گناہ اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی ذلت, رسوائی اور پریشانی کا سبب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.